وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج سے چھٹا پارہ شروع ہے۔ چھٹے پارے کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک، تو اس طریقے سے چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ، یا کسی برائی سے درگزر کر دو یعنی معاف کر دو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راستہ نکال لیں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، چھٹا پارہ آج درس قرآن میں شروع ہوا، جس کے اندر شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 148 پر غور کیجئے۔ یہاں غیبت کی ایک شکل جو جائز ہے وہ بتائی گئی ہے۔ غیبت کی 6 شکلیں جائز ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برا کہنا 6 شکلوں میں جائز ہے، بقیہ جائز نہیں ہے۔ عربی کے ایک شعر پر غور کیجئے۔ القدح لیس بغیبۃ فی ستۃ متظلم ومعرف ومحذر ومہاجر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر۔ یعنی 6 جگہوں پر اگر ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں تو یہ غیبت کی شکل جائز ہے۔ نمبر 1، اگر بادشاہ کے پاس جائیں، پھر اسی طرح قاضی کے پاس جائیں، پولیس کے پاس جائیں، اور جس نے ظلم کیا اس کی داستان سنائے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی معروف نام سے پکارا جائے، جیسے آرج، لنگڑا، پھر اسی طریقے سے ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، تو اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لمبا، ناٹا، اور مشہور ہو گیا اسی نام سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کو کسی برائی سے ڈرانا ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا ہو تو صحیح بات بتانا چاہیے کسی کے بارے میں، تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 4، اگر کھلم کھلا کوئی آدمی برائی کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس سے ہوشیار رہو، اس کے پاس مت جاؤ، تو ایسا بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، اور قاضی صاحب کے پاس کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، ایسا ہوا، ویسا ہوا، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ غیبت کی یہ شکل جائز ہے۔ چھٹی چیز ہے، اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ برائی کھلم کھلا کر رہا ہے، تو اس کی برائی کو روکنے کے لیے ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں آرام سے اس کی برائی کو روک دیا جائے، تو یہ غیبت کی 6 شکلیں جائز ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کی کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے۔ اب آگے غور کیجیے، آیت نمبر 150 میں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اسی طریقے سے عیسائیوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ہاں، کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو بعض نبیوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ نہیں چلے گا۔ دورنگی چھوڑ یا کرنگی ہو جا، دورنگی چھوڑ یا کرنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ تو ہم مسلمان الحمدللہ تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور سب کو مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ پھر اسی طریقے سے یہ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو ذرا سترک رہنا ہے۔ تو آج جو پہلا پارہ شروع ہوا، غیبت کی چند شکلیں جو جائز ہے وہ بتائی گئی ہے، لیکن یہ بھی ابھارا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو صرف برابری میں آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کسی نے تھوڑا سا کیا تو ہم زیادہ کر دیں،
جیسے بولتے ہیں بھائی تھوڑا سا کیا تو سوا شیر کے لیے سوا شیر، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ایک گالی دی تو 10 گالی دے دے، نہ، بالکل نہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ بہتر چیز ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسى سلطانا مبینا۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتابیں لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں، پس ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود کہ ان کے پاس دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کھلم کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے یہ سزا تھی، اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی وجہ سے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یوں کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان جیسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسے شبیہ بنا دی گئی۔ یقین جانو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو چلا رہے ہیں، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہی نہیں۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ناحق مارنے کی وجہ سے، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم نے 10 آیتیں سنی، یہ چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 10 آیتیں، آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 تک۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، آسمان سے کچھ دکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو بہت بڑی چیز مانگی تھی، بڑا مطالبہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے آپ ظاہر کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی، تو یہ بچھڑے کی پوجا پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے،
پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 159 کے درمیان میں کہا کہ یہودیوں کا جرم کیا تھا۔ ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، ان لوگوں نے احکام الہی کا انکار کیا، ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم پر الزام لگایا کہ وہ ان کا کسی نہ کسی سے چکر ہے۔ کہا جاتا ہے یوسف نجار ایک آدمی تھا، کہہ دیا کہ ان سے چکر ہے، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے۔ پھر آگے عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا اور قتل بھی پورا یقین کر لیا کہ ہم نے قتل کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، جس گھر کے اندر یہ لوگ گھسے تھے قتل کرنے کے لیے تو ایک دوسرے آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو قتل کیا اور یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہ لوگ نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ کہا جاتا ہے دمشق کے اندر منارہ شرقیہ جو سیریا کی راجدھانی ہے وہاں وہ اتریں گے، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور اس کے بعد زمین پر آنے کے بعد سور کو قتل کریں گے، پھر اسی طرح صلیب کو، کراس کو توڑ دیں گے، ٹیکس جزیہ اس کو معاف کر دیں گے، پھر اسی طرح ان کے دور میں سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس کے بعد یہودیوں کے جرموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں، جیسا کہا گیا یہودیوں میں سے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن الراسخون فی العلم منہم، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو کم ہی یہودی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ کہتے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو بڑا اجر دینے والے ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو کریں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کو زیبا نہیں ہے کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ زیبا ہے کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ اللہ پر نہایت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، لہٰذا تم اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہو، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے، بے شک اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس اعتقاد سے باز رہو، یقیناً یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے اس کا کوئی بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں ہم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 9 آیتیں سنی۔ یہ چھٹے پارے کا تیسرا رکوع ہے جس کے اندر آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اس سے پہلے بھی نبیوں پر رسولوں پر اللہ تعالیٰ وحی اتار چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، تمام انبیاء کی بھی بعثت کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 24 یا 25 نبیوں کا تذکرہ آیا ہے اور یہاں کچھ نبیوں کا نام آیا، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایوب علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ہے، کچھ نبیوں کا ذکر ہے آیت نمبر 163 164 میں۔ پھر اسی طرح آگے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے جن سے بات کی ہے۔ اور پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا ہے، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ تعالیٰ رسولوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اللہ کے پاس لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ ہو، لوگ یہ نہ کہہ سکے اللہ تو نے بھیجا ہی نہیں، کسی رسول کو بھیجا ہوتا تو ہم ان کی بات مانتے، تو ایسی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ کفر کریں، انکار کریں، ایک اللہ پر ایمان نہ لائیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے تم لوگ سب انکار کر دو اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایسی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 8، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم سارے کے سارے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 کے اندر یہ کہا گیا اہل کتاب سے کہ دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی کیا؟ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، جیسا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا یا تین کا تیسرا کہا، تو یہ غلو ہے، حد سے زیادہ بڑھا دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، لوگو اللہ پر سچی بات کہو۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ مت کہو اللہ تین میں سے ایک ہے، جیسے نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے، نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہا اللہ تعالیٰ تو اکیلا اللہ ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی روح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا وہ مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، تو اس طریقے سے وہ لفظ کن ہے کہ ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ کلمت ہو، اور کلمہ بھی وہی کلمہ جو فرشتے لے کر آئے، جبریل امین لے کر آئے اور کہا آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا اور بغیر باپ کے ہوگا، تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، اللہ کی روح، یعنی لفظ کن جو تھا وہ کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نبیوں کا تذکرہ ہے، کتابوں کا تذکرہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان پر ایمان لائے، دین میں غلو نہ کرے۔ اہل کتاب کو منع کیا جا رہا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، شرم نہیں ہے،
اور نہ مقرب فرشتوں کو کوئی عار ہے، کوئی شرم ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو اپنے لیے عار محسوس کرے، شرم محسوس کرے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور یعنی روشنی نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس بھائی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ملے گا، نصف ملے گا، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر دو بہنیں یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں بھائی کے چھوڑے ہوئے مال سے 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، چھٹے پارے کا یہ چوتھا رکوع تھا جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 5 آیتیں تھی، آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 176 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، سورہ نساء جو ہے سورہ نمبر 4 یہاں ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 172 کے اندر ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے میں اپنے آپ کو شرم محسوس نہیں کرتے۔ انبیاء کو، نبیوں کو، فرشتوں کو اللہ کے بندے ہونے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہوا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ایسا کہا ہے، نبیوں کے بارے میں ایسا کہا ہے، تو ہم اور آپ کیوں ادھر ادھر سوچتے ہیں؟ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ یہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، اور مقرب فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں شرم محسوس نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کے بندے کو اللہ تک کیوں پہنچا رہے؟ نعوذ باللہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بعض فرشتوں کو بھی کہا کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کے درجے میں ہے، تو منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں، یہ قرآن کریم سند ہے اور دلیل ہے اور روشنی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 176۔ پورے قرآن مجید کے اندر 4 آیتیں ایسی ہیں جس میں میراث کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ نساء کے اندر ہی ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11، 12، 13، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آخری آیت، آیت نمبر 176۔ تو پتہ یہ چلا سورہ نساء کے اندر ٹوٹل 176 آیتیں ہیں۔ کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، یعنی یہ نہ ہو۔ بیٹے سے مراد چاہے بیٹا ہو، پوتا ہو، یہ بھی شامل ہے۔ بہن سے مراد یعنی اس کی بہن ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ سگی بہن ہو یا اللاتی بہن باپ کی طرف سے ہو۔ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بھی بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف یعنی آدھا ملے گا، اور بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف، پوتی کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن کو باقی جو ثلث بچا ہے وہ ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ میراث یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کو میراث نہیں دیتے اور مسئلہ سمجھتے نہیں، اور کچھ لوگ بھائیوں کو نہیں دیتے، اس لیے ہمیں اور آپ کو میراث کا مسئلہ سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھنا ہوگا۔ تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان ہوئے تھے، اور عورتوں کے مسئلے میں میراث کا بھی مسئلہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق
वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम मिनल काबैन वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू वइन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसह करो और टखनों तक अपने पाँव धो लो, और अगर तुम जुम्बी हो तो गुस्ल कर लो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत करके आए या तुमने औरतों से हमबिस्तरी की हो, फिर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, पस मिट्टी पर हाथ मारकर उसे अपने चेहरों और हाथों पर मल लो। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तंगी में डाल दे, बल्कि वो तो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दे ताकि तुम शुक्र अदा करो। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और अल्लाह ने जो तुम पर नेमत की उसे याद रखो और उस अहद व पैमान को भी याद रखो जो उसने तुमसे लिया है, यानी जब तुमने कहा हमने सुना और हमने इताअत की, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सीनों के राज खूब जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के लिए हक़ पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ छोड़ दो, बल्कि हर सूरत में इंसाफ करो, यही तक़वा के ज़्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह उससे खूब बाखबर है जो तुम अमल करते हो। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अल्लाह ने उनसे वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अज्र है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया तो वही जहन्नमी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह व अलल्लाहि फ़लियतवक्कलिल मुअमिनून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की उस नेमत यानी एहसान को याद करो जो उसने तुम पर की है। जब एक कौम ने तुम्हारी तरफ दस्त दराजी का इरादा किया, हाथ बढ़ाया, तो उसने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। और अल्लाह से डरो और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, छठे पारे का छठा रुकू जिसके अंदर 6 आयतें हैं, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के अंदर आयत नंबर 6 से आयत नंबर 11 तक। अब गौर करते हुए चले, आयत नंबर 6 के अंदर क्या है? वज़ू के बारे में जिक्र है। वज़ू करना चाहिए, ताज़ा वज़ू करना बेहतर है, नीयत ज़रूरी है, लेकिन नीयत ज़बान से नहीं करना कि मैं फ़लाँ नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ, इतना पानी लगा रहा हूँ, जी नहीं, बस दिल के अंदर इरादा हो गया। नीयत दिल के इरादे का नाम है। हाँ, जहाँ जहाँ ज़बान से कहना है वहाँ कह सकते हैं। जैसे हज में कहना है कि लब्बैक उम्रतन व हज्जतन, लब्बैक हज्जन, लब्बैक उम्रतन व हज्जन, यानी उम्रे में और हज में ज़बान से कहना है तो कहना है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। फिर इसी तरह यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ें, जिसके बाद दाढ़ी घनी हो तो दाढ़ी के अंदर खिलाल कर लें। आज़ा को तरतीब के साथ धोएं, पहले हाथ धोने का, फिर मुंह में कुल्ली करना। अब ऐसा नहीं कि पहले मुंह धो लिया हाथ बाद में धो रहे हैं, ऐसा नहीं, तरतीब के साथ होना चाहिए। फासला नहीं होना चाहिए कि भाई एक हाथ धो लिया दूसरा हाथ धोने के लिए बहुत टाइम लगा रहे हैं, जी नहीं, एकदम फ़ौरन होना चाहिए। कोई हिस्सा सूखा ना रहे, जानते हैं कोई हिस्सा जो सूखा रहेगा वो जहन्नम में जलेगा, तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा ना बहाएं। लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी गिरा देते हैं, नली खोल दिए पूरा पानी गिर रहा है, आराम से वज़ू बना रहे हैं, जी नहीं, एक गिलास में भी आप पूरा वज़ू कर सकते हैं। पूरे आज़ा को, हिस्से को एक मरतबा भी धो सकते, 2 मरतबा भी धो सकते, 3 मरतबा भी धो सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एक को 1 मरतबा धोया तो दूसरे को 2 मरतबा धोया, तीसरे को 3 मरतबा धोया, तो पूरे को भी एक बार धो सकते, यानी चेहरे को 1 मरतबा धो लिया, हाथ को 1 मरतबा धोया, 2 मरतबा भी, 3 मरतबा भी, लेकिन 4 मरतबा नहीं। और कोशिश करते हुए चलें कि पानी कम से कम बहाएं, जितना कम बहाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। एक गिलास में वज़ू करके देखिए किस तरीके से वज़ू कर सकते। पानी को बर्बाद न कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। उसके बाद तयम्मुम के बारे में ज़िक्र हुआ कि अगर आदमी जुम्बी हालत में है, बीमार है, फिर इसी तरह मुसाफिर है, क़ज़ाए हाजत से आया, पेशाब पैखाने से आया है, अपनी औरत से मिला भी है, लेकिन पानी मौजूद नहीं है, तो जब पानी मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, तो तयम्मुम काफ़ी है उसके लिए।
اور کچھ لوگ بیمار ہوتے، اگر وہ وضو بنائیں گے پانی موجود بھی ہے تو اور بیمار پڑ جائیں گے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مٹی رکھے اور تیمم کر لیں۔ اور تیمم کا طریقہ تو جانتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی پر ماریں اور پھونک لیں، اس کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو کر لیں اور اپنے چہرے پر ایک مرتبہ مل لیں۔ اب ایسا نہیں یہاں تک لے آئے، یہاں تک لے آئے، پھر پورے پیر پر مل لیں یا پھر جسم کو مل لیں، یہ سب منع ہے۔ سر پر مل لیں نہیں، تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے، ایک مرتبہ مٹی پر ماریے، پھونک ماریے اور اس طرح ہاتھ کو کر لیجئے اور چہرے پر مل لیجئے، تیمم ہو گیا۔ اور یہ تیمم بیماری میں بھی آپ کے لیے ہے، پھر قضاء حاجت پیشاب پخانے سے بھی آئے ہیں تو اس کے لیے ہے، بیوی سے بھی ملے ہیں تو اس کے لیے کافی ہے، یعنی بالکل نہانے کی اس میں بھی ہے یہ۔ اور تیمم کب کرتے ہیں؟ جب پانی نہ ہو، لیکن تیمم اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کیا ہے بھائی، آپشن ایسا ہے کہ اگر پانی کو چھو لیں گے تو اور بیماری بڑھ جائے گی، تو نہیں، وہاں پانی کا استعمال نہ کیجیے بلکہ تیمم کر لیجیے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کے بارے میں آیا کہ لوگوں عدل و انصاف کرو، اللہ کی خاطر حق پر جمے رہو، سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے۔ یاد رکھیے گا، عدل و انصاف کے ساتھ کفر کو اللہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جو حکومت ظلم کرے گی اللہ اس کی حکومت کو ختم کر دے، چاہے مسلمان کی حکومت کیوں نہ ہو۔ جو حکومت ظلم کرے گی، چاہے وہ اسلام والی مسلمان کی حکومت کیوں نہ ہو، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جو حکومت انصاف سے کام لے گی، چاہے وہ کافر کی حکومت کیوں نہ ہو، غیر مسلم کی حکومت کیوں نہ ہو، اگر وہ انصاف کرے گی تو اللہ اس کی حکومت کو رکھیں گے۔ تو اللہ عدل کے ساتھ کفر کو برداشت کر سکتے، لیکن اسلام کے ساتھ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ تو عدل و انصاف بہت ضروری ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، چاہے وہ ہمارے دھرم کا ہو یا نہ ہو، عدل و انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے، اسی چیز کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، معاہدے پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والے لوگوں کی۔ وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس وجہ سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، جن جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، گلا گھٹنے سے مرنے والا، چوٹ کھا کر مرنے والا، گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، اور جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے جسے تم زندہ پاؤ اور ذبح کر لو، اور جانور آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اور بقدر ضرورت حرام کھا لے، تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے میں کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کی گئی ہے، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے جسے تم نے سکھایا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ سکھایا ہے اس کے مطابق تم سکھاتے ہو، تو جو وہ شکار تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانور چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آج تمہارے لیے سب پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی رکھنے والے، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین اکرام، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 یہاں سے شروع ہوئی۔ آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے میں یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا عہد و پیمان کو پورا کرو۔ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، بندوں کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہوتا ہے، تو سب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر کہا گیا اسی میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام میں لوگوں کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام میں ظلم و زیادتی کام میں لوگوں کی مدد نہ کرو۔ آج دیکھ لیجئے، کاش کہ ہم اور آپ اس پر عمل کیے ہوتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ غلط کام میں لوگ ساتھ دیتے ہیں، یعنی سچ بول دیں تو رشتہ ٹوٹ جائے، جھوٹ بول دیں تو رشتہ بنا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نیکی کے کام میں لوگوں کی مدد کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ برے کام میں بالکل ساتھ نہیں دینا ہے، لیکن آج دیکھ لیجئے لوگ کیسے ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے رکھے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، 11 چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہے، اور جگہ پہ بھی چیزیں حرام ہیں، لیکن اس آیت کے اندر 11 چیزیں حرام ہیں۔ جیسے مردار حرام ہے، لیکن 2 مردے حلال ہیں، جیسا کہ مچھلی ہے اور ٹڈی ہے، اگر مردے بھی مل جائے تو کھا سکتے۔ خون جو ہے وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن 2 خون ایسے ہیں جو حلال ہے، جیسے کلیجی ہے ایک اور دوسری تلی ہے۔ پھر اسی طرح سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ گلا گھٹ کے مر جائے کوئی جانور، اس کو نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے مارنے سے مر جائے، لاٹھی مارے پتھر مارے مر جائے تو وہ حرام ہے، لیکن بندوق سے شکار کرے اور بسم اللہ کر کے شکار کیا ہے تو وہ حلال ہے۔ گر کر مر جائے کوئی جانور، ہلاک ہو جائے، یا کسی نے مار دیا، پہاڑ پر سے گر گیا، یا کسی نے گرا دیا وہ مر گیا، تو ایسا جانور بھی حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ پھر اسی طرح بغیر ذبح کے ٹکر ہوئی 2 جانور میں وہ مر گئے، اور ذبح ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے مر گئے، تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح درندے پھاڑ کھائیں، شیر ہو، چیتا ہو، یہ سب پھاڑ کھائیں جانور کو تو اس کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح آستانوں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی جانور حرام ہے۔ اب کچھ چیزیں اور بھی حرام ہیں، جیسے قرآن اندازی کے ذریعے فال نکالنا، قرآن اندازی کرنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ اسلام کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا، زیادہ چیزیں حلال ہیں تو پاک چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے، اس سے رکنا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ سوسائٹی میں، آپ دیکھ لیجئے جہاں جو لوگ حرام کھا رہے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ ابھی میں 2020 کی بات کروں کہ آپ دیکھ لیجئے چائنا کے اندر کورونا وائرس ہے، وہ لوگ کیا کرتے، سور کھاتے، بلی کھاتے، چمگادڑ کھاتے، سانپ کھاتے، سب کچھ کھاتے۔ اللہ نے کیوں منع کیا تھا؟ تاکہ آدمی کی صحت خراب نہ ہو، لیکن آپ دیکھ لیجئے لوگ جب اس کو کھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اسلام کے اندر منع ہے ذو ناب، وہ جانور جو کچلی دانت سے اپنا شکار کرتا ہو، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بھیڑیا وغیرہ، تو ایسے جانور نہیں کھا سکتے۔ ذو مخلب یعنی وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، باز ہے، تو ایسے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اب اس کے بعد حلال چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جیسے پاکیزہ چیزیں کیا ہے، پاکیزہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہے، جس کو اللہ نے پاک کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کتے کو شکاری بنایا ہے اور سکھایا ہے تو وہ شکار کر کے اگر لائے گا تو وہ بھی شکار حلال ہے، لیکن بسم اللہ کہہ کے بھیجیں گے، اور وہ شکاری جانور جو ہے جب شکار کرے گا تو ہمارے انتظار میں رہے گا کہ ہمارے باس آئیں گے اور لے کے جائیں گے، تو ایسے شکاری کتے کا شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔
پھر اسی طرح پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی وہ بھی حلال ہے، لیکن آج کل دیکھ لیجئے کہاں ہے پاک دامن؟ ایک اللہ کو ماننے والی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننے والی ہو، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، چاہے وہ اہل کتاب کی عورتیں کیوں نہ ہو۔ ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اہل کتاب کی جو ایک اللہ کو ماننے والی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننے والی ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا اہل کتاب کی عورتیں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ایمان بچانا یہ فرض ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اگر مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے، دوسری عورتوں سے نکاح کریں گے اہل کتاب کی، تو ہماری مسلمان عورتیں کہاں جائے گی؟ ان بیٹیوں کا نکاح کیسے ہوگا؟ اور دوسری کو جو لے کر آئیں گے تو وہ تو اسلام نہیں قبول کرے گی۔ ٹھیک ہے وہ مانتی ہے ان کا عقیدہ، اگر اسلام قبول کر لے، اسلام میں آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ان سے جو بچے ہوں گے تو ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرت میں ان لوگوں کا گھاٹا ہے، جو انکار کرے ان کا عمل برباد ہو جائے، اور آخرت میں بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا شادی کرنا جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں سے، لیکن اپنے ایمان کو بچانا یہ فرض ہے۔ تو بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ فرض چیز کو بچانا ضروری ہے، ورنہ کہیں ہمارا ایمان بھی خطرے میں نہ پڑ جائے، ہمارے بال بچوں کا بھی ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ بھول گئے ہیں، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی خبر یعنی اطلاع ملتی رہتی ہے، تو آپ انہیں معاف کریں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، مگر وہ بھی اس ہدایت کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت یعنی تاکید کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور نفرت ڈال دی، اور ان قریب اللہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے آخری رسول آ گئے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے اللہ اس شخص کو سلامتی کے راستے یعنی طریقے دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کو اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے آخری رسول آ گئے ہیں جو رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آئے ہیں، تمہارے لیے دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا یہ 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک۔ آئیے آیت نمبر 12 پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا اور کہا کہ اگر تم اس پر قائم رہو گے تو ہم تمہارے لیے بہت سارے فائدے کرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ عہد و پیمان کو توڑ دیا تو اللہ کی لعنت ہوئی۔ کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ یہودیوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رسولوں کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دینا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو گئے تو وہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلتے تھے، نصیحت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے عیسائیوں کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، لیکن جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپس میں پھوٹ ڈال دیا اور دشمنی ڈال دی، بغاوت ڈال دی، پھر اسی طرح کینہ کپٹ ڈال دیا ہے۔ پھر آگے قرآن کے بارے میں ذکر ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ واضح کتاب ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت نمبر 15 اور 16 پر غور کیجئے۔ قرآن کریم جو ہے وہ نور ہے اور واضح کتاب ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے، اور بیچ میں جو واو آیا ہے مغایرت معنی کے لیے آیا ہے، یہ عطف تفسیری ہے، یعنی نور یعنی واو کا معنی یعنی واضح کتاب۔ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو وہی مراد لینا ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ہے۔ اگر نور اور کتاب و مبین دونوں الگ الگ ہوتے تو آگے والی جو آیت ہے یہدی بہ اللہ، بہی میں جو ہی ہے ہی یہ ایک کے لیے آتا ہے، اگر دو کے لیے ہوتا تو یہدی بہما اللہ ہو، اللہ ان دونوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پتہ یہ چلا قرآن کریم کو نور کہا گیا اور واضح کتاب کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر نور ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ تعلیقات مشکات علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ وہ کہتے ہیں فالحدیث صحیح بلا ریب وهو من ادلۃ الظاہرہ علی بطلان الحدیث المشہور اول ما خلق اللہ نور النبی کا یا جابر، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4700، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دوسری حدیث جو مشہور ہے لوگوں کی زبان پر کہ نور کو پیدا کیا، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھ ویسے رکھنا جیسا قرآن اور حدیث میں ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کے کفر کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی نعوذ باللہ مسیح بن مریم ہے۔ پھر آگے اللہ نے جواب دیا، کہا کون مالک ہے اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اور زمین کے سب لوگوں کو، تو ہے کسی کی چلے گی اللہ کے سامنے؟ کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین کی ملکیت ہے۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کا تذکرہ آیت نمبر 18 میں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جواب دیا گیا، بتاؤ پھر اللہ تم کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم عام مخلوق کی طرح بشر ہو، انسان ہو، اور تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو۔ اگر اللہ کے محبوب ہوتے، اللہ کے بیٹے ہوتے، نعوذ باللہ ایسا کہنا صحیح نہیں، تو اللہ تم کو عذاب نہیں دیتا۔ لیکن دیکھو دنیا میں کتنا عذاب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد
فترہ کا ذکر آیا، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فترہ یعنی گیپ ہے 570 سال یا 600 سال کا گیپ بتایا گیا ہے۔ تو اب اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ آخری نبی آ گئے، تم تو چاہتے تھے کہ آخری نبی آ جائیں، تو اب اس پر ایمان کیوں نہ لاتے ہو؟ ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھوں کے بل منہ نہ پھیرو ورنہ خسارہ پانے والے پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن لم يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک وہاں تو ایک بڑی زبردست قوم رہتی ہے، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ کی عنایت تھی، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون۔ لیکن انہوں نے پھر کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اگر ضرور لڑنا ہی ہے تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ نے فرمایا، بے شک وہ مقدس زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے اور زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، پس آپ اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کریں۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کے اندر 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک۔ آیت نمبر 20 میں یہ تذکرہ ہو رہا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کے دور میں اس کا تذکرہ ہے، جیسے پیغمبر پیدا کیے، پھر اسی طرح بادشاہ بنایا، اور اتنی نعمتیں اللہ نے ان لوگوں کو دی کہ ان کے زمانے میں کسی اور کو نہیں نعمتیں دی۔ نعمتیں ہیں، معجزات ہیں، جیسے منع و سلویٰ کا نزول ہے، بادلوں کا سایہ ہے، فرعون سے نجات دے دی ہے، تو ان لوگوں کے زمانے میں اللہ نے فضیلت دی ان لوگوں کو۔ لیکن آج جو یہ فضیلت ملی ہوئی ہے وہ صرف امت محمدیہ کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ پتہ یہ چلا ان کے زمانے میں ان کی اہمیت تھی، لیکن آج جو ہے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کی اہمیت ہے اور انہی کو فضیلت ملی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں جو ذکر کیا ہے ان کی بزدلی بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو داخل ہوتے ہیں فلسطین میں، ارض مقدس میں، تو ان لوگوں نے کیا کہا، نہ، وہاں ظلم و زیادتی کرنے والی قوم موجود ہے، ہم نہیں جائیں گے، ہمت نہیں ہو رہی لڑنے کی، اور کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، غزوہ بدر 2 ہجری پہلا غزوہ، صحابہ کرام کی بہادری دیکھ لیجئے۔ ایک صحابی نے اس آیت کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 3952، اس صحابی کا نام ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا نقول كما قال قوم موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں دلاسا دیتے ہوئے کہا، 313 ہیں مسلمان، سامنے 1000 کا لشکر، پہلی جنگ ہے، کہا ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، ہم وہ بہادر قوم ہیں کہ ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشْرَقَ وَجْهُهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے چمک اٹھا، وَسَرَّهُ یعنی قَوْلَهُ، اس بات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دمکا دیا، خوش کر دیا۔
آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے، فلا تحسر القوم الفاسقین، دعوت و تبلیغ کا آپ نے کام کر دیا، آپ نے فریضہ ادا کر دیا، اب غمگین نہ ہو، غم نہ کریں یہ فاسق قوم پر، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ یاد رکھیے گا جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے دیتے ہیں یا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں لیکن قوم نہیں مانتی تو افسوس ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، اپنا حق ادا کر دیا، اب غمگین نہ ہو، افسوس نہ کریں، بقیہ کام اللہ کا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرے نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ پھر بالآخر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر اکسایا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اپنے پنجوں سے زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا یعنی دفنا دیتا۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے یعنی پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی ایک کو بھی ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلیلیں لے کر آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا مخالف اطراف سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ مگر جن لوگوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک۔ اب غور کریں، اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ حابیل اور قابیل کون اس میں سے قاتل ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر آپ اس پوائنٹ کو یاد کر لیں۔ قابیل میں قاف آیا ہے شروع میں، اور قاف سے ہوتا ہے قاتل، قتل کرنے والا، تو یہ نام اگر یاد رکھیں گے ایسے ذہن سے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ حابیل نے قتل کیا یا قابیل نے قتل کیا، تو بہت آسان ہے۔ قابیل قاتل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قاف ہے اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں پہلا قتل تھا جو یہ ہوا ہے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے۔ اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر چلا جائے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب کیوں ایسا ہوا پتہ نہیں، کیا چیز کا مسئلہ تھا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ اسرائیلی روایت کے اندر کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں حوا سے بیک وقت کیا ہوتا تھا، 2 بچے پیدا ہوتے تھے، تو بچی اور بچہ، لڑکا اور لڑکی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب لڑکا اور لڑکی پیدا ہو تو یہ لڑکا وہ والی لڑکی سے اور وہ والی لڑکی سے یہ والا لڑکا شادی کرے،
لیکن وہاں کیا مسئلہ تھا، قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ حابیل سے اس کی شادی ہو، تو اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لیکن قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب قتل تو کر دیا، لیکن اب کیا ہوگا، کیسے اس کو دفن کرے؟ تو کوے کو اللہ نے بھیجا۔ کوا بہت چالاک جانور ہے، اس لیے اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، اور اسی نے قابیل کو طریقہ بتایا کیسے دفنایا جائے۔ تو کوے کو آپ معمولی نہ سمجھے، بڑا ہوشیار ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے یہ بیان کیا گیا، اس کو بھی سمجھنا آسان ہے۔ آیت نمبر 32 من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن حیاها فکانما احیا الناس جمیعا۔ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ دہشت گردی کا اسلام کے اندر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کچھ بھی رول نہیں ہے۔ اسلام سختی سے دہشت گردی کو منع کرتا ہے۔ ایک کی جان سب سے بڑی جان ہے، ایک کو بچا لینا سب سے بڑا بچا لینا ہے، ایک کو مارنا سب کو مار دینا ہے، ایک کو بچا لینا سب کو بچا لینا ہے۔ تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اس پر آپ غور کریں، اس آیت کو آپ کیسے یاد کریں گے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کا پنچ، اور دانت کتنے ہیں؟ 32، 30 پر 2، تو آیت بھی ہے 32۔ اے بھائی اگر کچھ غلط کریں گے نا تو یہ 5 کا پنچ سیدھا منہ میں جائے گا اور پورے 32 باہر، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، منہ میں 32 ہے دانت، تو یہ آیت یاد ہو جائے گی۔ ایک کو بچایا سب کو بچایا، ایک کو مارا سب کو مار دیا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا مخالف سمت میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، قریب پار کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دے دیں، تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے گناہ کی سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو اپنے ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہودی ہوئے اور جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بہکانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس آئے ہی نہیں۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہی حکم دیا گیا تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے احتراز کرنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے اللہ سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، بہت حرام کھانے والے ہیں، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، انصاف کرنے والا بنائیں گے، جبکہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم درج ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، دراصل یہ لوگ مومن ہی نہیں۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کے اندر 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43 تک۔ آیت نمبر 35 کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلہ تلاش کرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال ایسے کرو جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب چلے جاؤ۔ یاد رکھیے گا، وسیلہ لگانے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور وسیلہ لگانے کے بارے میں جو کہا گیا اس کی 4 شکلیں بنتی ہے۔ اللہ کے اسم اعظم کا وسیلہ، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر اسی طریقے سے ایمان کا وسیلہ ہے، ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وسیلہ کی تیسری شکل یہ ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ۔ 3 آدمی کا واقعہ جانتے ہیں، جا رہے تھے، بارش ہو گئی، غار میں گھس گئے اور پتھر نے بند کر دیا، پھر تینوں نے اپنے نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا۔ چوتھی شکل وسیلے کی یہ بنتی ہے کہ زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ، جیسا حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1010، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا، ان کی دعا کو۔ اس وقت جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، اے اللہ ہم تیرے دربار میں اپنے نبی کو وسیلہ بناتے تھے تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کا وسیلہ لے رہے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ تو پتہ یہ چلا وسیلے کی جو شکل جائز ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 35 کے اندر ہے چوری کرنے والوں کی سزا کیا ہے، چاہے وہ چوری کرنے والے مرد ہو یا عورت، ہاتھ کو کاٹ دینا ہے۔ پوری دنیا کے اندر چوری ڈکیتی کا سلسلہ عام ہے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے جیسا کہ سعودی عرب کے اندر نافذ ہے تو الحمدللہ پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کس طریقے سے چوری ہو جا رہی ہے، ٹرین کے اندر چوری ہو رہی ہے، پھر اسی طرح دکان بند ہے چوری ہو رہی ہے۔ تو یہ قانون سماج کو اچھا بنانے کے لیے، کاش کہ پوری دنیا میں اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو سب لوگ امن و شانتی سے رہیں گے، کسی کا سامان اگر گم ہو جائے گا تو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ آگے یہودیوں کا تذکرہ ہے، منافقوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے آپ غمگین نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ایمان لے آئے لیکن دل سے نہیں ہے، یعنی منافقین، آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے، کان لگا کر جھوٹ باتیں سنتے ہیں۔ دوسری چیز، خوب جی بھر کر حرام کھا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ آج کل دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر یہودی لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا کی کرنسی پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تمام بینک اکثر و بیشتر یہودیوں کے ہیں، پورا جال بچھا ہوا، ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن پوری دنیا کی اکنامی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں، سودی کاروبار کر کے پوری اکنامی پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے پھر کوئی نہیں ہے ان کو بچانے والا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے، اور اللہ والے اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام یعنی قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرے
تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان یہودیوں کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا اسی طرح قصاص یعنی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو شخص قصاص کو معاف کر دے تو وہ اس زخمی کرنے والے کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام یعنی قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ان رسولوں کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس کتاب میں نازل کیے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، لہٰذا آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ڈریں، ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے منہ پھیر لیں تو جان لیں کہ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ حکم الہی سے منہ موڑ کر کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا 11واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں، آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50 تک۔ آیت نمبر 44 کے اندر یہودیوں کو کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم لوگ میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے مت بیچو، یعنی پیسہ مت کماؤ، احکام کو مت بدلو، توڑ موڑ کے معنی مت پیش کرو، تھوڑی قیمت پر مت بیچ دو۔ اللہ کے احکام کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ توریت کے اندر بھی احکام ہے، قوانین ہے، ذکر ہے، جیسے جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے۔ پھر آگے 3 مرتبہ یہ آیا، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آیت نمبر 44۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے قانون کے علاوہ فیصلہ کرے گا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، آیت نمبر 45 میں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ جو کوئی فیصلہ کرے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آیت نمبر 47 میں ہے کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ آگے قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے، یعنی توریت کی فضیلت بھی بیان ہوئی، انجیل کی بھی فضیلت بیان ہوئی، لیکن یاد رکھیے گا توریت کے احکام ان کے زمانے کے لیے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انجیل کے احکام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی حد تک۔
اب جو ہے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حکم چلے گا، قرآن کریم کے احکامات چلیں گے، قرآن کریم کے قوانین چلیں گے۔ قرآن کریم و مہیمن علیہ، قرآن کریم حفاظت کرنے والی کتاب ہے قوانین کی، اور تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، پچھلی شریعت اپنے اپنے زمانے کے لیے تھی، ہر ایک کو ہم نے طریقہ دیا ہے، طور طریقہ دیا، اللہ نے قوانین بتلائے، سب الگ الگ تھا، لیکن اب جو ہے قرآن کریم دستور ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر اللہ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ سب کو ایک بنا دیتے، لیکن اللہ چاہ رہے ہیں کہ آزمائے لوگوں کو، اس لیے کہا جا رہا ہے لوگوں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ آیت نمبر 50 میں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو جو لوگ زمانے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بہترین فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے قرآن کریم ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور سماج کے لیے ہے، لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے ہے، انسان کو انسان سے ملانے والی کتاب ہے، اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، شانتی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم نازل فرما دے، تو یہ منافق لوگ جس بات کو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس پر پچھتائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے تعجب سے کہیں گے کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے پختہ قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہ اللہ کے گروہ میں داخل ہوگا، یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے میں یہ 12واں رکوع ہے جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی پھر جائے، ایمان کو چھوڑ دے، پلٹ جائے، کفر کا راستہ اختیار کرے تو اللہ کا کچھ بھی بگاڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری ایسی قوم کو لائے گا، ان لوگوں میں نیکیاں ہوں گی، ان لوگوں کے صفات بہترین ہوں گے۔ کیسی صفات؟ کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، وہ نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ نمبر 3، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ نمبر 4، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ آج کل دیکھ لیجئے لوگ برائیاں دیکھتے ہیں لیکن نہیں ٹوکتے۔ کیوں نہیں ٹوکتے؟ کہ بھائی اگر ٹوکیں گے تو ناراض نہ ہو جائے، برا بھلا نہ کہہ دے، اس لیے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں، وہ خاموش نہیں رہتے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے، برائی ہے پیار سے سمجھا دیتے کہ بھائی یہ چیز بری ہے، بری ہے، برائی سے سمجھوتا نہیں، چاہے کوئی بھی ان کو برا بھلا کہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کا ولی کون ہے؟ مومنوں کا ولی اللہ ہے، پھر اسی طریقے سے رسول ہے، اور جو وہ ولی ہیں، دوست ہیں، جو ایمان والے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے، یہ لوگ ہیں، یہ نیک لوگ مومنوں کے ولی ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم صرف اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل کی گئیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر بدلہ پانے والے ہیں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر وہ غصہ ہوا، جن میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی، وہی لوگ درجے میں بدترین اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لے کر آپ کے پاس داخل ہوئے تھے اور اسی کو لے کر نکل گئے تھے، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ بھلا ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے انہیں کیوں نہیں روکتے، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں اور ان پر لعنت کی جائے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ یقیناً ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر ہی کی زیادتی کرے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ یقیناً ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر ہی میں زیادہ کرے گا۔ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، جب بھی وہ لڑائی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ توریت، انجیل اور جو کتابیں بھی ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئیں ان کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، گرچہ ان میں سے کچھ لوگ بیچ والے بھی ہیں، میانہ رو بھی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر سخت برے عمل والے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کے اندر 13واں رکوع تھا، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 10 آیتیں تھیں، آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 66 تک۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 57 میں اللہ نے کیا کہا کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ نماز کا مذاق اڑائیں، اذان کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہیں کرنی ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ پھر اسی طرح برے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ برے لوگ کون ہیں؟ آپ غور کرتے ہوئے چلے، جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اس لیے کہ ہم لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔
بدترین حقیقت میں وہ لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے بدترین نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے برے نہیں ہیں، بلکہ برے کون لوگ ہیں؟ برے وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے جن میں سے بعض کو سور بنا دیا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض کو بندر بنا دیا۔ آج جو بندر کی نسل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں میں سے ہے، بندر کی نسل الگ ہے، انسانوں کی نسل الگ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے یہاں برے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو طاغوت کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ سب سے برا ہے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے برے ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن نمازی لوگ، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ، یہ لوگ اچھے ہیں۔ اب آگے یہودیوں کی ایک سرکشی کا اور تذکرہ ہوا، ان لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، جیسے ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، فرشتوں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، جو وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہاتھ ہے، کیسے ہے پتہ نہیں، لیکن دونوں اللہ کے ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ کس طریقے کا ہے اللہ کو معلوم، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں ہاتھ سے مراد حکومت ہے، نعوذ باللہ، جی نہیں۔ جو چیز آئی ہے، جیسی آئی ہے، صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو سمجھا، سلف صالحین نے جیسے سمجھا ہے، ہمیں اور آپ کو ویسے ہی سمجھنا۔ اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو ہے، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ کتاب پر ایمان لاتے ان کا کتنا بڑا فائدہ۔ اللہ اوپر سے بھی نیچے سے بھی نوازتا، اوپر سے یعنی آسمان سے بارش نازل ہوتی، زمین سے پیداوار ہوتے، تو باغات ہیں، لوگ کھاتے پیتے، تو کتاب پر عمل کرنے کے فائدے ہیں۔ توریت، انجیل جو اپنے اپنے زمانے کے لیے تھی، ان پر عمل کرنے کا فائدہ، ابھی قرآن کریم ہے اس پر عمل کرنے کا فائدہ۔ تو ہم اور آپ اگر قرآن کریم کے حساب سے زندگی گزاریں گے تو اللہ آسمان سے بھی برکتیں نازل کرے گا، زمین سے بھی نعمتیں عطا کرے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ کہہ دیجیے اہل کتاب، تم دراصل دین کی کسی چیز پر بھی کاربند نہیں ہو جب تک کہ توریت و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کرو، اور جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر ہی میں زیادہ کرے گا، پس آپ کافر قوم پر غم نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور بے دین اور عیسائی ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی باتیں لے کر آتا ہے جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو وہ پیغمبروں کے ایک فریق کو تو جھٹلا دیتے اور ایک فریق کو قتل کر دیتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، مگر ان میں سے اکثر پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً اللہ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح یعنی عیسیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ ان باتوں سے باز نہ آئے
تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، پھر کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو بس ایک رسول تھے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں مریم صدیقہ سچی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہہ دیجئے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ناظرین کرام، چھٹے پارے کا 14واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 77 تک۔ یہاں غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 67 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ نے یہ کہا اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے حق ادا ہی نہیں کیا رسالت کا، اور اگر آپ نے پہنچا دیا واللہ یعصمک من الناس تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے رکھے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا دعوت و تبلیغ کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کو کون بچانے والا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 12-18، وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، 1,40,000 لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب لوگوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے نصیحت کی، آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا۔ میرے بھائیو، اب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، مصیبتیں ہم سے ختم نہیں ہوگی، ہم مصیبت میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم پر آپ غمگین نہ کریں، افسوس نہ کریں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، تبلیغ کرنا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے کفر و شرک کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، نعوذ باللہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس کے بعد شرک کے نقصان کا تذکرہ ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے کفر کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، مطلب اللہ ایک اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہا گیا نہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود برحق اکیلا اللہ ہے، سچا معبود اکیلا اللہ ہے۔ پھر اسی طرح توبہ استغفار کی اہمیت گنائی گئی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، بہت سارے رسول گزر چکے، ان کی ماں وَأُمُّهُ صدیقہ پاک دامن عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، آیت نمبر 75 میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو کھاتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتے، جو کھلاتا ہے وہ اللہ ہے، جو کبھی نہ کھائے اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اللہ ہے، اور جس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کہا گیا نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا ہے، جو غیر اللہ کو پوچھتا ہے وہ فائدے کا اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ کام خود کیا ہوتا تھا، یقیناً بہت برا تھا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، آج آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہو کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں
یقیناً بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر وہ واقعی اللہ اور نبی اور جو کچھ اس پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ اہل ایمان سے دشمنی کرنے میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور یقیناً آپ اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، اور اس وجہ سے یہ کہ بے شک ان میں سے بعض عبادت گزار عالم اور تارک دنیا راہب بھی ہیں، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا آخری حصہ تھا، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 5 آیتیں تھی، آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک، آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 78 میں کیا ہے۔ یہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے۔ کیوں بد دعا کی ان لوگوں نے؟ اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، حد سے آگے گزر جاتے تھے، پھر اسی طرح برائی کرنے والے کو منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ خود ہی برائی کرتے تھے تو کیسے منع کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر برائی کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو نہ روکیں، ضرور روکیں، روکنا چاہیے، تاکہ لاج شرم ہم بھی برائی سے رک جائیں۔ مثال کے طور پر باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا بیٹے کو نہیں بول سکتا بیٹا نماز پڑھ؟ بول سکتا ہے بیٹا نماز پڑھو، تاکہ لاج شرم وہ بھی پڑھنے لگے۔ تو برائی سے روکنا تو ہے، گرچہ ہم خود برائی کر رہے ہوں، گرچہ اس برائی میں مبتلا ہو، تو شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں لوگ ٹوک دیں گے خود دیکھو کیا کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے وہ ٹوکیں گے تو ہم کو بھی شرم آ جائے گی تو چھوڑ دیں گے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یاد رکھیے، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2169، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، دعا کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر برائی کو دیکھیں تو روکیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل میں برا جانیں، برائی کے خلاف جنگ چھیڑنی چاہیے۔ اس لیے پیچھے مت ہٹیے، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بالکل نہ ڈریے۔ اب آگے آیت نمبر 82 پر غور کیجئے، اس کا اور حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں 7ویں پارے کے شروع میں سنیں گے۔ ابھی ایک آیت لے لیتے ہیں کہ تمہارے کٹر دشمن جو ہے وہ یہودی ہے، جوس ہے اور مشرک ہے، اور لیکن تمہارے دوست جو ہے وہ نصارہ ہیں۔ آپ دیکھیے گا، اس لیے کہ نصارہ میں علماء بھی ہیں، درویش ہیں، خطبہ ہیں، عبادت گزار لوگ موجود ہیں، اور اکثر دیکھیے گا یہودی میں سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، مشرکوں میں سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں اسلام قبول کرنے والے عیسائیوں میں زیادہ ہیں۔ یہ آیت ایسی ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82، کہ عیسائی دنیا کے ایک بڑے عالم تھے گیری ملر، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو پڑھا۔ جب اس آیت تک پہنچے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں قرآن کریم کو جس نیت سے دیکھا تھا کہ اس میں غلطی نکالوں، میں اپنے اندر غلطی نکالتا ہوں، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ عبدالاحد عمر ہو گئے، گیری ملر عبدالاحد عمر ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایک آیت زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم پر غور کیجیے، قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔